الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء اکرام مشائخ اعظام اور بزرگان دین میں جن کا بھی نام لوں وہ اپنے اوصاف میں اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ غلام ہیں جن کا تعارف امیر المجاہدین نے یہ کرایا ہے کہ ہم سب پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ سابق لاحقوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو میدان عمل سے باہر ہو اور جو میدان عمل کے اندر بیٹھے ہو ان کو کسی تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی میری ایک بات سنو میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اگر میرا پیغام سننا ہے تو بالکل خاموشی سے اگر میرا پیغام سننا ہے تو خاموشی سے اور سارے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ سارے تشریف میں نعرہ لوانا تو اڑا تعارف کرا کے نعرہ لوانا میرے وجہ چاس نہیں آئی میں تو اڑا کو نعرہ لوانا صبر کرو اور بھائی حافظ وحید شہید گھر کی دھرتی ہوئے پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون
سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون تے امیر المجاہدین دی کچھار اچ پلے ہوئے شیر ہون تے او نعرہ لاون تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے مزہ نہیں آندا سپیکر والے بھائی تسی نہیں لانا لاؤ لبیک کہ وہ نعرہ جس کو کسے قائد کی ضرورت نہیں قائد بھاویں جیلہ جون بھاویں گھر بیٹھے ہون بھاویں جناب کدھر ستے ہون بھاویں جو مرضی اپنے مصروفیات ہون اے وہ نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان دی طرف بلانے ہونے اور عرض کی تھی جاندی یا رسول اللہ اسی اتھے بھی حاضر قبر وچ بھی حاضر کل حشر تے بھی حاضر اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس نو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو بس ایک ختم ہو جانی گل لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر جو ہوتے بیٹھے ہویا جدو سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جناب یہ کیا بات ہوئی ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہو کشمیر لٹ رہا ہو ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا حضور ہون تو آڈا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی لم بیڑا اسی پتہ لگیا کرین دے کے لمبے پہندے رہے ہو اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس ٹائم تسی کھڑے ہونا سی اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اسی ساری معیشت ڈب دی دا ڈب جاوے تسی غزوہ تبوک دی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کرن واسطے تیار ہیں تے معیشت حکومتاں نہیں گردیاں حکومتاں گردیاں نہیں سارے رڑ بھی جان گولیاں بھی چلان شل بھی تیران فور شیڈول بھی لان سب نے اٹھا کے جیلن جبان جماعت کا لدم نہ ہو سکے اسی کمیں من لئیے ایک خطنال حکومت گر گئی ایک خطنال حکومت نہیں گری اے اللہ دے قہر نال گری اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے شوق چڑھ گیا آندیا نال کہ اسی رستاخان رسول اللہ مل کے کم کرنگے اور ایک کہہ راج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک کی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی میں کہا ملک کی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنیا اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑیاں نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا جدو اتنا بڑا نعرہ لگیا اور اے ملک سانو حاصل ہویا کیا اس ملک کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے
مشورہ کرن الیکشن دا بھی لندن جان. کیا اس ملک کو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں. اس ملک کو بابا جی دس کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں. اے نہیں ہو سکتا بھائی، اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک دے اندر پستی رہے اور امیر تو امیر تر ہوندہ جاندہ رہے. کل تک جڑے وہ کہتے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں، آج کل انہوں دی عاشق رسولی ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس دے دوران کھول دیتی. اچھا انہیں قابل غور گل ہو رہے، انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے، انہیں اور بھی گستاخان رسول سے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے. لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی، انہیں کیا جوہان آباد ثانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سر عام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا، اس نے کیا انہیں قاتلہ نو بھی عمران خان نے چھڑایا. میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم دا بدلہ رہندا، اجے انہاں شہداء دا بدلہ رہندا تیرے کولو، اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا، اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا، اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا. اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نو بھول جاندے ہاں؟ نہیں 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 نہیں. اسی آج اس دھرتی تے آکے کھڑے ہو گئے گل کرن دا مقصد یہ کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دین، اے سارے نام پیر شاہد صاحب دین. لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں. اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام روک نہیں سکتا. اس کو روکن ابو جہل بھی آیا سی، اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ تے شہبہ بھی آئے سن، اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن. لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 تے 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم دا سامنا کیتا، ہر جابر دا سامنا کیتا، ہر کافر دا سامنا کیتا، ہر چیز دا سامنا کر کے آکھیا کہ تسی اے کہندے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نا چھڑ جائیے. لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور کالے کیا جا رہے سی، کالے کیا جا، ایک منٹ جی لوانا نارا توڑے کولو. کل ایک کیا جا رہے سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا. بابا جی کہنے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے، مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں نے کہا چلیا. حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوزدلا کدی نیند نہ آوے. جس نو اپنی جان دے لالے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تو میرا ہاتھ اس نو لگ سکتا عوام میں چو، ٹھیک ہے اس نو لگ سکتا. گالے بے کہ جڑا نام کے گز دور 10-10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے، او کہوے میری جان نو خطرہ. اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سن. لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کول نہیں ہونا چاہیے دا. تینوں ہن مار رب دی پینی. تینوں پکڑ رب دی آنی اور تو یہ سمجھدا. بہرحال اس نو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کھڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا، اندہ حال بھی اتنا ہی کہ اقتدار تو تھلے آیا تو روڑا پہنا شروع ہو گیا. اس تو زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے. اور ایک کہتے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 لبیک. اور کہنے جی فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ.
انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ او کہنے جی خط نال حکومت گر گئی، میں کہ خط ساڑھے بڑے انہوں میں لکھے جاندے رہنا، بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریڈ دے، وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پہن بابا جی دے نہ دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا، آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا۔ خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہن۔ خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی، جدو خط آیا اس خط لکھیا کی سی، اے علماء بیٹھے ان کے ندی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا او جمعے تے انہاں نو سنانا سارے نو۔ میں وچوں صرف مختصر جی گل، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے، انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا، صحابہ نے گل کرنی چھڈ دتی، انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں گئیاں۔ ایک دن آپ کو ایک خط ملیا، وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام۔ جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولیا نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا، کیسر روم دعوت دینا کہ ساڑھے والا آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دین دیا، تو دامن چھڑ کے آ جا۔ تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری سے نہیں رکھیا، کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا، بلکہ جلدے ہوئے تندور اچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں۔ اے خط لکھے جاندے رہے، اے یوسف بن تاشفین میں لکھیا گیا، الفاظوں نے لکھ دیتا وہ خط، انہیں کیا کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آمن تیرے نال مدد واسطے تو تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا۔ تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھیا تے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھی اس کا جواب دو۔ جدو مشیر جواب لکھ کے لے آیا تو اتنے بڑے کاغذ تے جواب لکھ کے لے آیا تے یوسف بن تاشفین نے کیا چلیا دشمناں نال لمبیاں گلاں نہیں کری ہوندیاں، دشمناں نال دو حرفی گلاں کری دیاں۔ جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا میں نے، آپ نے نا اس کی پشت سے لکھ دیتا اور کہنے ہوئے لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی، پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں۔ ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں، ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے، ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میلی نظر رکھتا ہے، ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف اٹھانے کی بات کرے، ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے۔ ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت ہم ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں۔ ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی۔ ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی، اپنے بھی بیگانے بھی، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی، پرایوں سے بھی دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق تو عمر دے یار نہیں چھوڑے، تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے اسے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو، یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے، جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے، جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے، کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے۔ وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی
ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی. ہاں ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا، اس کی حکومت تو کیا، ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے. اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے. اور ہم یہ جو آئے ہیں نا، مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو، حکومت کرو. معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی، مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، کوئی چیز خارجہ پالیسیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی. خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا، یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری. اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا. اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری. ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے. تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے اس جنگ. کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے. کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی فلاں. ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے. وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے. ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے. جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے. آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار. یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اثاثے امریکہ میں نہیں ہیں. وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جندل نہیں ہیں. وہی آگے کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے. یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے. آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہیں. اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذوالنورین بھی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. تو انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا، 10 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں. ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے. لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے. حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو جنریٹر کے
पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहाँ बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निज़ाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है, लेकिन अगर बातिल का निज़ाम हो, अगर कुफ्र का निज़ाम हो, अगर जालिम का निज़ाम हो तो वो गरीबों की माल जमा करके अमीरों के मुंह में ठोंसता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की निजात सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन में है, वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निज़ाम, हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। और भाई बताता हूँ जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज़ गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निज़ाम से डर है। वो निज़ाम हज़रत फारूक आज़म फतह बैतुल मुक़द्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुआसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब पौधों वाले खड़े हैं, वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है। आगे जब एक नहर आई ना तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई। फरमाया, अबू उबैदा अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की गलियों में, मक्के के सहराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं, और मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जतें इस्लाम ने हमें दी है, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आज़म ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरेबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं है, नीचे वही रखे हुए हैं आपने। जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज़ ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है, और उनको भी तकलीफ है जो यूरोप की ऐनकें लगाकर इस्लाम का मुताला करते हैं, और उनको भी तकलीफ है। इस्लाम समझ नहीं आ सकता, इस्लाम इस तरह समझ नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पहले पूरे के पूरे तो दाखिल हो। निज़ाम तुम्हारा बातिल का हो, रोटी तुम्हारी जनाब सूद से हो, और निज़ाम तुम्हारा रिश्वत से चलता हो, और दिन रात बेहयाई के और फहाशी के अड्डे और चैनल्स ये खुले हुए हो, तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी, ये मुआशरा ठीक हो जाएगा? मकसद सबका अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, रिज़वी तेरे जान सा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल हमने किसी के साथ मुतासिर नहीं होना, किसी का बयानिया सच्चा नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। एक ही बयानिया है कि अपनी बात नहीं हुजूर के दीन की बात करो, अपनी बातें नहीं हुजूर के दीन की बात करो, उस निज़ाम की बात करो जो हर जालिम को गिरबान से पकड़ सके और हर मजलूम के साथ खड़े हो सके। वो ये ना हो कि अपनी बारी आई, बात फिर ये है कि अभी ताज़ा ताज़ा उतरा है ना सीट से, तो बातें सारी उसके बारे में ही हैं, इसलिए कि अभी 4 शहर चले हैं।
تو بندہ کوئی نہیں نظر آیا. اتھے لاشاں موڑے تے چک کے لکھاں شل کھا کے کسے ایک نے بھی یہ کیا ہوئے کہ میرا تحریک لبیک نال کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں ابھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا, لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے دھرا, ہنر آزمائے, تو تیر آزما. کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے, جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں, جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا, جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی, جنہوں نے ڈاکوں کی وکالت نہیں کی, جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے, ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا, ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے, جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے, پنجابی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے. وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا اس کا نام بھارت ہے, وہ آج بھی لگتا ہے, جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا. آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, آج اس پورے ملک کو معاشی رزق بنا کر کھڑا کر دیا ہے. آج اس کی معیشت کو اس دانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. سود کے ذریعے, کرپشن کے ذریعے, بددیانتی کے ذریعے, بدعہدی کے ذریعے جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے, جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے. وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات, تمہاری بھلائی ہو جائے, لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چوروں سے, ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے, اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں. کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ. میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو بڑھا ہے, کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت. میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے, یہ سارے کہاں سے آئے؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹڈ تھی, ساری چیزیں اب بھی امپورٹنٹ ہیں. یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ملک الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں, مشورہ لندن کرنے چلے گئے. یہ لانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا اور اب پاکستان کے مزید چھیڑے ہو گئے ہیں, یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کی بقا اب اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا دین آیا. ہاں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے. اور وہ دین خالی خشکوں کا دین نہیں, وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہو. نہیں, وہ دین نہیں. علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرو دی بتکدہ تصورات. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی؟ تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں, آپ بڑے مجاہد ہیں, آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے, آپ بڑے جنگ کے فن کو جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں ہو چلے ہو, اس وجہ نہ نہیں. خالد نے اپنے آقا و مولا دے پیشانی دے بال اپنی ٹوپی چ رکھے ہوئے ہیں, جدھر منہ کردا اللہ تعالیٰ فتح دینا جانا. اس واسطے اسی اس گلوں نہیں ڈر دے کہ اسی ناکام ہو جاواں گے, اس واسطے کہ اسی اپنے دلاں وچ حضور دی محبت رکھی ہوئی, اور وہ محبت جس نے اتھے بھی جگمگانا اور آخرت میں بھی جگمگانا اور ہر اندھیری رات جو چراغ ہے, اسی وہ محبت لے کے اگر فیض آباد جائیے تو اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کردا. اسی وہ محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے کہ اس گیرٹ بلڈر گستاخ نو اپنے کام روکنے پہ دیں, اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا, اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو فتح دینا. اس دی وجہ ساڑھا کوئی کمال نہیں, اس دی وجہ کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت ہے, دنیا دی کوئی لالچ نہیں, اقتدار دی کوئی لالچ نہیں, کوئی حوث نہیں کسی قسم دی. اس واسطے ساڑھے دلوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل میں شکست دے سکتی, ہر ظلم دے نظام کو ختم کر سکتی, ہر ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ بحال کر سکتی, اور پاکستان دے ہر مشکل دے
ویلے صرف وہی بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح تو سوئے گی. تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالیہ کچھ دنوں تے کھڑیا. شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈاوا ڈول کھڑی. وہ کہنے سن جی بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لیا نے انہوں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان دی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اسی آج ساڑھے آن دا مقصد ہے سی کہ اسی حافظ وحید شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا اگر تسی جان دیتی تو اسی تواڈے پچھوں بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گئے ہیں. اور حافظ صاحب تواڈی روح نو لکھاں سلام. تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی اور ناروال والے اس گل تے فخر کرتے رہن گے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ وحید شہید پیش کیتا سی. آج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان نچن ٹپن والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جدو لگے گا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال اور جدو سپرے ہوئے گی پھر عالم چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفت شان ورفانہ لگا ذکرک دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے. جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں, ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں جو لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے. وآخر دعوانا